پس پردہ قابل احترام معزز خواتین اسلام اور دیگر معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریفات، ہر طرح کی خوبیوں، ہر طرح کے کمالات سے اگر کوئی ذات واحد، اگر کوئی ذات تنہا متصف ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تنہا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہم پر بے شمار انعامات و احسانات کیے، جس کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے، صراط مستقیم سے نوازا ہے، توحید کی واضح شاہراہ پر ہم کو قائم رکھا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے ہماری زندگیوں پر۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو اپنی قوموں تک پہنچایا، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جن کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین پر، جن کے توسط اور وسیلے سے اسلام کا یہ راستہ ہمیں ملا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا جو مرکزی موضوع ہوگا وہ میرے اور آپ کی شخصی زندگی سے متعلق ہوگا، جس کو ہم محاسبہ نفس یا جہاد بالنفس کے طور پر بھی تسلیم کر سکتے ہیں، یا اس کو یہ نام بھی دے سکتے ہیں۔ محاسبہ نفس یا جہاد بالنفس یہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ جہاد بالنفس یا محاسبہ نفس بات ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اگر مختصر سے لفظوں میں ایک آدھ جملے میں میں اس کی وضاحت کروں تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہوگا کہ آدمی کے لیے دوسروں سے لڑنا بہت آسان ہے، دوسروں سے فائٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہے، آپ کو آپ کی خواہشات سے لڑنا ہے، آپ کو آپ کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس سے لڑنا ہے، آپ کو آپ کے اندر جو شرارت ہے اس شرارت کو کچلنا ہے، اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تابع کرنا ہے۔ یہ محاسبہ نفس ہے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ کیونکہ انسان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، انسان دوسروں کی غلطیوں پر قاضی بن جاتا ہے، دوسروں کی لغزشوں اور خطاؤں پر جج بن جاتا ہے، فیصلے صادر کرتا ہے، فتوے صادر کرتا ہے، اور انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنی غلطیوں پر یہ وکیل بن جاتا ہے، یہ یہاں پر وکالت کرتا ہے، اپنے غلطیوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے غلطیوں کا ڈیفنس کرتا ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ تمہارے سینوں میں جو بغض ہے، تمہارے سینوں میں جو کینہ کپٹ ہے، تمہارے ذہنوں میں جو غلط فکر ہے، اس کو کچل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور اسی کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے مرکز انداز میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرتے ہوئے قرآن و سنت کا تابع و فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ لفظ استعمال کیا جہاد بالنفس کا۔ سب سے پہلے سمجھو، جہاد کا لفظ اہل دنیا نے اس لفظ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ جہاد کا جو لفظ ہے اس کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے۔
نہ غیروں نے لفظ جہاد کو سمجھا، نہ ہمارے اپنوں نے لفظ جہاد کو سمجھا۔ جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ اور کوشش کیسے ہوگی؟ شریعت نے اس کے مختلف دائرے، شریعت نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ جہاد قلم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے غیر مسلم تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھ کر کے بھیجے، کہا اسلم تسلم، اے بادشاہوں، اے امرائے سلطنت جو گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے حاکم ہیں، اقتدار پر قابض ہیں، جیسے تمہاری دنیا بنی ہوئی ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، لوگوں کو، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اور اسی طریقے سے جہاد باللسان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کوئی منکر دیکھو، کوئی برائی دیکھو، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر ایسا عمل ہوتا ہوا دیکھو، پیارے رسول نے کہا اگر تمہاری سکت ہے تو تم ہاتھ سے روکو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہاتھ سے نہیں روک سکتے، پیارے رسول نے کہا کم سے کم زبان سے روک، منع کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ کی نافرمانی ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، زبان سے بولو۔ تمہاری محبتیں اپنی جگہ، رشتہ داریاں اپنی جگہ، یہ جو جہاد ہوتا ہے جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالمال کا طریقہ ذکر کیا، مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا، تاکہ معاشرے کے اندر جو مسلمان فائنانشیل طور پر کمزور ہیں، ویک ہیں، جن کی مالی حالت مستحکم نہیں ہے، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے مسلمانوں کے غریبوں میں اس مال کو تقسیم کیا جائے، یہ جہاد بالمال ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد بالشیطان بھی ہوتا ہے، شیطان سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے حلف لیا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، تو نے مجھے مہلت دی، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جواب دیتے ہوئے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو حقیقی معنوں میں میرے جو بندے ہوں گے، شیطان تو اپنے ان وسوسوں اور سازشوں کے ذریعے میرے بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا، تمہیں شیطان سے جہاد کرنا۔ اللہ نے کہا میرے بندوں پر تو غالب نہیں آ سکتا، میرے بندے تیرے شر سے، تیرے وسوسوں سے، تیری سازشوں میں پھنسنے والے نہیں ہیں، میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ میری ہی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ اللہ نے پیغام دیا شیطان سے جہاد کرو، اور یہی ہمارا موضوع ہے، یہی بات ہے کہ تمہیں شیطان سے جہاد کرنا یعنی کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنی خواہشات سے لڑنا ہے تمہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے راضی ہونا ہے، نفس کی غلامی نہیں کرنا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا من و عن اس کو قبول کرنا ہے۔ اب آپ محاسبہ کریں، کیا مال کے بارے میں آپ اپنے نفس کی سنتے ہیں، یا مال کے معاملے میں آپ ویسے فیصلہ لیتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا؟ آپ کے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، یا آپ اس منہج اور اس طریقے پر نکاح کر رہے ہیں جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے آپ کو بتایا ہے؟ محاسبہ کرو، دیکھو کیا تم اپنے خواہشات کے غلام بن چکے ہو، یا تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر رہے ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں پتھر کی پوجا کرنے والا مشرک ہے،
درخت کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، فلاں فلاں کے آگے سجدہ ریز ہونے والا مشرک ہے، یہ بات جان لو جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے ویسا شخص بھی مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اللہ کی نہیں سنتا، رسول کی نہیں سنتا، قرآن و سنت کی نہیں مانتا، خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، منمانی طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام کے باہر۔ اپنے نفس سے لڑنا ہے تمہیں، اپنی خواہشات کو کچلنا ہے تمہیں۔ انسان کی حیثیت یہ ہے دوسروں کے عیب بہت جلدی نظر آتے ہیں، دوسروں کی معمولی غلطیاں بہت جلدی انسان اس کے اوپر گرفت کرتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا مصیبتیں چھپی ہوئی ہے اس کا وہ محاسبہ نہیں کرتا۔ اور شریعت یہی کہہ رہی ہے، اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اللہ سے ڈر گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا، کامیاب ہو گیا ہے وہ شخص۔ لہذا دل کی سننے والے یا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے شخص ناکام ہیں، خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اور یہ زندگی کیا ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے؟ یہ زندگی یہی نفس سے لڑنے کا نام۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے، دوسرا نفس مطمئنہ ہے جو تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہے۔ تمہاری اور میری زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے جو نفس امارہ سے شروع ہو کے نفس مطمئنہ کی منزل پر جا پہنچتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے نفس کو پاک تو نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو وہ ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جو نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف راغب کراتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو نفس امارہ سے لڑے گا اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے ایسا نفس مطمئنہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ کے تعلق سے اللہ نے کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس امارہ سے لڑتے ہوئے نفس مطمئنہ بننے والے آ جا تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہمیں نفس امارہ کو شکست دینا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہے۔ وہ آدمی جو اپنی خواہشات سے لڑ نہیں سکتا وہ جہاد بھی سیف کرے گا، جو جہاد بن نفس نہیں کر سکتا ویسا شخص تلوار کا جہاد کرے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی حیثیت یہ ہے ہم اپنے نفس کو نمازوں کے لیے تابع نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کو، ہم اپنی نیند کو مار کر فجر کی نماز کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اس قدر معمولی جہاد بھی ہم اپنے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو، اپنے اندر کے عیب کو دیکھو، اور یاد رکھو یہ حقیقت ہے دنیا کی، جب انسان کو اپنے عیب پتہ چل جائیں گے دوسروں کے عیب اس کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ محاسبہ نفس ہے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وہاں جو فیصلہ ہوگا اللہ تو فیصلہ کرے گا جنت و جہنم کا، لیکن انسان بھی خود اپنے آپ پر فیصل ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا نام عمل، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے نفس پر گواہ ہے۔ تجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا عیب تھے، تجھے نہیں معلوم تو نے کیا کیا غلطیاں کی۔ بڑی آسانی سے دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے، بڑی آسانی سے دوسروں کے اوپر بہتان تراشیاں کرتا ہے،
دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کے اوپر جھوٹی باتیں کرتا ہے، لیکن اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر جو گند اور خباثت ہے اس کا کبھی محاسبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال پڑھ، آج تیرا ضمیر، تیرا نفس تیرے تعلق سے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد من جاہد بنفسہ فی اتباع اللہ۔ سب سے بڑا مجاہد کون ہے جانتے ہو؟ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی ہی خواہشات سے لڑتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے۔ یہ جہاد اکبر ہے، اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی شریعت کا پابند بنانا۔ پیارے رسول نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد عظیم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور و معروف قول ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں پھر مسجد کے باہر نکل کر کے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اس میں بڑا درس ہے ان کے لیے جو ہمیشہ دوسروں کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حاسب قبل ان تحاسب، پہلے اپنے آپ کا حساب کتاب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کتاب کر لے۔ وزنوا قبل ان توزن، تو لوگوں کا وزن، لوگوں کی حیثیت دیکھتا ہے، اپنے وزن کو جان اس سے پہلے کہ اللہ تیرا وزن کر لے۔ قیامت کے دن انسان کا وزن کیا جائے گا۔ وزن کیسے ہوگا؟ تمہارے نام اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، تم یہاں دوسروں کو تول رہے ہو، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے اپنا تو وزن کر، تیرا اپنا وزن کتنا ہے، تیرا نام اعمال کیسا ہے، تو دوسروں کے حساب کتاب کی چکر میں نہ پڑ، پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر۔ اور یاد رکھو نفس کے محاسبے کی اس سے بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی جن کا نام تھا ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ، کیسے اپنے نفس سے لڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نمازوں میں پڑھتے ہو نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سوچا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اے اللہ کے رسول، زنیت، مجھ سے زنا ہو گیا ہے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا، فطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول زنا کی جو حد ہے اس حد کو نافذ کر کے میرا رجم کر کے مجھے اس بوجھ سے، نفس کے اس ظلم سے اے اللہ کے رسول مجھے آزاد کر۔ اے اللہ کے رسول مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں زانی کی حیثیت سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہروں، میں نے دنیا میں جو گناہ کیا ہے دنیا میں سزا دے دے، میں آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے اقبال جرم نہیں کر سکتا، اے اللہ کے رسول یہیں رجم کر کے ختم کر دے مجھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، صحابہ نے منہ قریب کر کے سونگھا، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ماعز تو ہوش و حواس میں ہیں، یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا ابھی ہی جنون، کیا پاگل پن سوار ہو گیا ہے اس کے اوپر، زنا کی حد نہیں جانتا مارا جائے گا، کیا پاگل پن چڑھ گیا ہے اس کے اوپر۔ کہا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے یہ صحت مند ہے، صحیح سالم ہے۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کہا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے اپنے گناہ پر، اگر اس کی توبہ کو سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے اللہ سارے اہل مدینہ کی مغفرت کر دے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جہاد بن نفس تھا، اپنے آپ سے لڑنا تھا، ایک غلطی ہوئی برداشت نہیں ہو،
اپنے اندر کیا عیب دیکھ رہے ہیں وہ؟ مجھ سے زنا ہو گیا، یہ بوجھ اپنے سینے پہ رکھ کے میں کیسے اللہ کے سامنے جا سکتا ہوں؟ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا۔ لہذا اپنے عیب کی تلاش کرو، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، مجھ میں کیا خامیاں ہیں، مجھ میں کیا غلطیاں ہیں۔ اللہ دوسرے کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرنا، اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ ہے ان کے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ آپ انجام دیں گے، آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں، آپ لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں، لیکن لوگوں کی جاسوسی آپ کو نہیں کرنا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں پڑے نہیں رہنا ہے، لوگوں کا حساب کتاب نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنا حساب کتاب کرنا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی بنیادی تعلیمات ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا لذات کا گہوارہ ہے، یہ مادیت پرستی کا دورہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی بھی وہی کیفیت ہو گئی ہے جو غیر مسلموں کی ہے۔ کیا؟ زندگی کا مقصد گھومنا پھرنا، پکنک کرنا، انٹرٹینمنٹ لینا، مزے کرنا، سیر و تفریح کرنا، یہ مسلمانوں کا مزاج بن چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی کہا والذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام، جو کافر ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کی سننا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، مزے اڑانا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس میں انہیں مزہ ملتا ہے۔ اور یہی حالت ہمارے مسلمانوں کی بھی ہو گئی۔ اللہ نے کہا یہ ایسے کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھا رہا۔ یہ ہماری بھی کیفیت ہو چکی ہے، ہم اپنے خواہشات کے پجاری بن چکے۔ اپنے نفس سے لڑو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پر خود حملہ آور نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم سوئسائیڈ نہ کرو، تم خودکشی نہ کرو۔ اور مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر یہ کی اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ خطبہ جمعہ کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔